السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبر کے ساتھ میں ہوں عثمان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر اس پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے پلی آف کے درمیان چین میں ملاقات، کثیر الجہتی اسٹریٹجک شراکت داری کے مشترکہ عزم کا اعادہ، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وفود کے تبادلوں پر اتفاق، سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کے صدر سے اظہار تشکر، علاقائی استحکام اور بین الاقوامی امور پر اصولی موقف کو فروغ دینے کے لیے مربوط کوششوں پر زور، دونوں رہنماؤں کا شراکت داری اور مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان، ترکی، آذربائیجان سہ فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے شہر لاچن پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ، پاکستانی سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم ترکی اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ایران، عالمی میڈیا میں مؤثر انداز میں اجاگر، عالمی اخبارات اور چینلز کی خصوصی کوریج، دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے ملاقات کی خاص اہمیت ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال بھی نمایاں رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری سے ملاقات، سرحدی سلامتی، دفاعی تعاون اور اقتصادی روابط پر بات چیت، پاکستان ایران بارڈر معاشی خوشحالی کے زون میں تبدیل کرنے پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر گرمجوش استقبال، فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR ملک میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، یکم ذی الحج 29 مئی جمعرات اور عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا فیصلہ، کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار ہوگا، مقدمے کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، ون ویلنگ یا خطرناک ڈرائیونگ پر بھی مقدمہ درج ہوگا، ٹریفک چالان کے ساتھ ویڈیو اور تصویری ثبوت منسلک کرنے کی ہدایت، ٹریفک جیم کی پیشگی نشاندہی کے لیے روڈ سائڈ ڈیجیٹل سکرین لگانے کا حکم، خراب یا بند ہیڈ لائٹس کے ساتھ ڈرائیونگ پر سخت کارروائی ہوگی۔ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن پاکستان کے اقتصادی مستقبل کا بنیادی ستون، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں اعلیٰ سطح اجلاس، ڈیجیٹل مالیاتی خدمات تک رسائی اور ڈیجیٹل لین دین کے فروغ کے لیے اقدامات پر اتفاق، ڈیجیٹل ادائیگیوں سے مالی شفافیت اور کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی، اقدام معیشت کی پائیداری، مسابقت اور جامع ترقی کے لیے ناگزیر ہے، وزیر خزانہ۔ دفاع ناقابل تسخیر، دفاع وطن مضبوط ہاتھوں میں، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل، یوم تکبیر کل ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ عالمی دباؤ مسترد کرتے ہوئے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ یوم تکبیر پر قرآن خوانی، خصوصی دعائیں، ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ بھارتی پراکسیز کی جوہری پروگرام روکنے کی سازش، مئی 1998 میں بھارت نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے دہشت گردوں کو استعمال کیا۔ بھارت نے PIA فلائٹ
544 کو دہشت گردوں کے ذریعے ہائی جیک کروایا. فلائٹ ہائی جیک کرنے کا مقصد پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو روکنا تھا. ہائی جیکرز نے بلوچستان کے نام پر بھارت کا مذموم ایجنڈا پھیلانے کی کوشش کی. پاکستانی افسران نے حیدرآباد ایئرپورٹ پر بھارتی منصوبہ ناکام بنا دیا تھا. بھارت آج بھی سپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ملوث. پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس. مودی کا بیان ہندوتوا کے بڑھتے ظالمانہ نظریے کا حصہ. ایسے بیانات اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی. بین الاقوامی برادری بھارتی اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لے. پاکستان باہمی احترام و خود مختاری کی بنیاد پر کے لیے پرعزم ہے. ترجمان دفتر خارجہ. Leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And we stopped the nuclear conflict. عالمی سطح پر بھارت کا دوغلا پن بے نقاب. پاکستان سے جنگ میں شکست اور سفارتی ہزیمت نے نئی شکل اختیار کر لی. امریکی صدر ٹرمپ بھارتی میڈیا کے نشانے پر. ٹرمپ نے ہم کوششوں کا کریڈٹ لیا. بھارتی میڈیا چیخنے لگا ٹرمپ جھوٹا ہے, غیر ذمہ دار ہے. بھارت نے امریکہ سے ثالثی کی درخواست کر کے ٹرمپ مخالف مہم چلا دی. میں تو شروع سے لے کے لاسٹ تک یہ اسکرپٹ نظر آتی ہے کہ پہلگاؤں میں آتنکوادی حملہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھو کہ ایل او سی 400 کلومیٹر دور ہے پہلگاؤں سے, اور آپ اگر شری نگر سے آپ جاتے ہیں پہلگاؤں تو اس میں 11 چونکیاں پڑتی ہیں. 400 کلومیٹر دور ایل او سی سے کوئی آ کے 1.5 گھنٹہ پیدل کی آگے راستہ ہے, اس میں سے مار کے واپس چلا جاتا ہے. تو یہ بی ایس ایف میں کیا یہ میٹرو ٹرین چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی, اس چیز کو چھپانے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دو بنا کوئی انویسٹیگیشن کیے. پاکستان تو کہتا رہا کہ انویسٹیگیشن کراؤ, چائنا بھی کہتا رہا انویسٹیگیشن کراؤ, تو آپ نے اس پہ حملہ کر دیا. پہلگام فالز فلیگ. مودی ابھی تک کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا. بھارتی عوام کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری. پہلگام سری نگر سے 400 کلومیٹر دور, راستے میں 11 سیکیورٹی چوکیاں موجود. حملہ آور کیسے پہنچ گئے؟ اگر حملہ آور واقعی بیرونی تھے تو اتنی چوکیاں کیسے عبور کی؟ بھارتی شہری. آپ بھول گئے بہار کا چناؤ آ رہا ہے. اچھا بھائی پلوامہ ہوا, چناؤ آ رہا تھا, چناؤ آ رہا تھا, اری میں اٹیک ہوا, تو اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک ہوا. ابھی جو کچھ ہوا وہ میں مانتا ہوں کہ پوری طرح سے وہ بہار کے چناؤ کو دھیان میں رکھ کے کیا جا رہا ہے. پہلگام ڈرامہ مودی کی سازش. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کا بڑا انکشاف. مودی کی گھناؤنی چالیں بے نقاب. پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات عین الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ مودی سرکار سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کے واقعات سٹیج کرتی ہے. اڑی حملہ سرجیکل سٹرائک کا باعث بنا, جسے انتخابی مہم میں سیاسی طور پر استعمال کیا گیا. پہلگام حملہ بہار کے الیکشن جیتنے کی غرض سے کیا گیا. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا. آپریشن سندور میں بھارتی جارحیت بے نقاب. بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر مبنی خبریں اور گمراہ کن مواد پھیلایا. گودی میڈیا نے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچایا. عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید کمزور کیا. بھارتی چینلز نے پاکستانی جنگی طیارے مار گرانے اور پائلٹ گرفتار کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا. عالمی میڈیا اور فیکٹ چیک اداروں نے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا. گھٹنا کچھ نہیں ہے, ستا سے سنرکشن لوگ ہیں, چوتھ وصولی کرنے کا کام کرتے ہیں. چوتھ نہیں دی جاتی ہے تو یہ مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. وہ کسی کا نام دینے کے بعد میں قریب معصوم بچوں پہ مار پیٹ کرے. وہ لائسنس دار دکاندار ہیں. ان کو اتنی بری طریقے سے مارا ہے بس سانس ہی رہ گئی ہے. گاؤں رکشکوں کا نیا ظلم. بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا. علی گڑھ اتر پردیش میں جنونی ہندوؤں کے تشدد سے 4 مسلمان شدید زخمی. متاثرین کو گاڑی سے نکال کر اینٹوں, ڈنڈوں, سریوں سے مارا پیٹا. ہندو وحشیوں نے گاڑی نظر آتش کر دی, موبائل فون اور نقدی لوٹ لی. علی گڑھ کا لرزہ خیز واقعہ مودی سرکار کی مذہبی منافرت کا منہ بولتا ثبوت.
मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की दिफा को एक नई समत दी। आलमी बिरादरी अफवाजी पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों के मोतरफ। दुश्मन की किसी भी जाहरियत का जवाब देने लिए हम वक्त तैयार हैं। दुश्मन की कोई साजिश आइंदा भी कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाजी पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरों का शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील और एनआरओ नहीं तो क्या है? पीटीआई पहले तय कर ले, बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये लोग पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। पीटीआई इंतशार और मुज़ाकरात के मदारों में चक्कर खा रही है। इनकी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। भारत के नाजायज कब्जे को चैलेंज करने की सजा। दर्जनों कश्मीरी सैकड़ों मील दूर भारत की जेलों में मुंतकिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा नज़रबंद रहनुमाओं और हजारों कश्मीरियों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मज़म्मत। मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल। इसराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान के गजा में स्कूल पर हमले की भी शदीद मज़म्मत। इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बिरादरी को बेदार होना होगा। तमाम मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इसराइली फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमले। 81 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में बमबारी, बच्चों समेत 33 शहीद। सेहोनी बर्बरियत के 600 रोज मुकम्मल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने गजा जंगबंदी की अमरीकी और हमास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खाने पीने की अशिया के साथ ज़रूरी अद्वियात भी नापैद। आलमी इदारे सेहत। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा की सजाए मौत कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का 2012 से कैद अजहरुल इस्लाम को बरी करने का हुक्म। फैसला जंग 71 में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। इससे कबल सजाए मौत के तमाम फैसले बरकरार रहे थे। इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गर्द आलूद हवाएं। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट होने से बरसाती नाले में तुग़यानी, मुतादिद मकानात को नुकसान। 31 मई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज पहला मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबला रात 8 बजे PTV स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीम्स का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दूसरा मैच जुमे और तीसरा मैच इतवार को लाहौर में ही शेड्यूल। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी मैच आसान नहीं होता। कंडीशंस के मुताबिक टीम का इंतखाब किया। T20 वर्ल्ड कप से कबल अच्छा स्क्वाड तश्कील देना चाहते हैं कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान अली आगा। पाकिस्तान अच्छी टीम है लेकिन हम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। टीम का मोराल बुलंद है। कप्तान बांग्लादेश लिटन दास। आलमी नंबर 1 इटली के जेनिक सिनर का टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में फातिहाना आगाज। स्पेन के कार्लोस अल्कराज और नॉर्वे के कैस्पर रुड भी दूसरे मरहले में पहुंच गए। और पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद ने नॉर्वे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 80 पाउंड वजन के साथ उंगलियों के जरिए 35 पुशअप्स, नॉर्वे के 32 पुशअप्स का रिकॉर्ड तोड़ा। इरफान महसूद 150 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ के दरमियान आज़रबाईजान के शहर लाशिन में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के मौके पर सदर इल्हाम अलीयॉफ और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों पर आज़रबाईजान में जश्न मनाया गया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में की गई सरमायाकारी की पेशरफ्त के हवाले से वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में यह भी तय पाया कि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात बहुत जल्द की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाचिन में सैफ अफ्रीकी इजलास का इनेकाद आज़रबाईजान की इस्तिकामत और बहाली के सफ़र की अक्कासी करता है, जो कि दोनों मुल्कों के लिए गहरी अलामती और जज्बाती अहमियत की हामिल है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम, बाहमी खुशहाली और कलीदी बैनुल-अक़वामी उमूर पर उसूली मौक़िफ़ को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान आज़रबाईजान शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने और दो तरफ़ा इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के शहर लाचिन पहुंचे तो हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहोन बेरामोव, पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन समेत सफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ के हमरा पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान सैफ अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अतारट और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत तर हो रहे हैं। इन गहरे बरादराना और अवाम के दिलों में रचे बसे दो तरफा ताल्लुकात का जायजा पेश किया है मोहम्मद बज़र अब्बास ने। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के देरीना बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों की मौजूदा क़यादत ने दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम किया है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ को एक सच्चे दोस्त के तौर पर देखते हैं। एतमाद पर कायम दोस्ती का ये रिश्ता हर मुश्किल वक्त में गैर मुतज़लज़ल रहा है। 2020 में जब आज़रबाईजान को अपनी मकबूजा इलाके की आज़ादी के लिए जंग का सामना रहा तो पाकिस्तान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत की। बाकू की सड़कों पर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के परचम लहराते नजर आए, जो तीनों बरादर मुल्कों की लाजवाल यकजहती की अलामत हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद मुल्कों में होता है जो आज तक आर्मीनिया को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता। ये मौक़िफ़ सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि असूली हिमायत की हकीकी मिसाल है। इसी जज्बे के तहत आज़रबाईजान ने हालिया पाकिस्तान भारत जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की और हमेशा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायीद की और इस हवाले से वाज़े और दो टोक अंदाज में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आज़रबाईजान का ये मौक़िफ़ महज सिफारती आदाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ यकजहती का अमली सबूत है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हुकूमतों की सतह से आगे बढ़कर अवामी सतह पर भी कायम है। तालीम, सकाफत, तिजारत और दिफा के शोबों में मुश्तरका मनसूबे करीबी बरादराना ताल्लुकात को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने का जरिया बन रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन को वुसअत देने के लिए मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं और दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत $2 अरब तक ले जाने के अज़्म का इरादा किया है। मुश्तरका सकाफत और मज़हबी अक़दार पर कायम पाकिस्तान और आज़रबाईजान के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तावन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया जाएगा। मोहम्मद बज़र अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाचिन, आज़रबाईजान।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے دارالحکومت تہران میں جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ دونوں عسکری قائدین کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر خاص زور دیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے کلیدی شعبوں پر بات چیت ہوئی، جن میں عسکری تعاون کو وسعت دینا، مشترکہ سرحد پر سیکورٹی کے مؤثر انتظامات کو بہتر بنانا اور سرحدی علاقوں کو تجارت اور اقتصادی روابط کے مراکز میں تبدیل کرنے کے امکانات شامل تھے۔ خطے میں استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر ایرانی مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس سے قبل انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل وزیر اعظم کے وفد کے ہمراہ ترکی، ایران اور آذربائیجان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر زبردست کامیابیوں کا عالمی میڈیا بھی معترف۔ عالمی اخبارات اور چینلز نے وزیر اعظم کے ایران کے دورے کی بھرپور کوریج کی۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ ایران پاکستان کا صرف ہمسایہ ملک ہی نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور تہذیبی تعلقات قائم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایران کے دورے کو جہاں عالمی سطح پر پذیرائی ملی، وہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بھرپور انداز سے اس دورے کو اجاگر کیا۔ تمام بڑے چینلز، اخبارات اور نیوز ایجنسیز نے جہاں وزیر اعظم کی ایران آمد پر ایئرپورٹ پر ان کے پرجوش استقبال کو دکھایا، وہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں حالیہ پاکستان بھارت تنازع، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں کے عزم، تجارتی تعاون اور غزہ میں اسرائیلی مظالم کے حوالے سے بات چیت کو خاص طور پر کوریج ملی۔ عالمی میڈیا نے وزیر اعظم کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان خطے میں امن اور استحکام کے لیے تعمیری معاہدے کو بھی نہایت عمدہ انداز سے پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری سے خصوصی لگاؤ میڈیا کی خبر بنی تو سپریم لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کی پاکستان ایران تعلقات مستحکم کرنے کے لیے ان کی ذاتی کوششوں کو سراہنے کو بھی میڈیا کی خاص توجہ ملی۔ سپریم لیڈر کی جانب سے امت مسلمہ میں پاکستان کے خاص مقام کے بارے میں بھی میڈیا نے کھل کر اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امن کے قیام کو ضروری قرار دیا تو عالمی میڈیا نے اسے بھرپور انداز سے سراہا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ اسلام آباد میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا کہ کمیٹی کو ملک بھر سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم ذوالحج 29 مئی جمعرات کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ ناظرین، 28 مئی 1998 نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش دن ہے۔ اس دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے پاکستان نے بھارت کا خطے پر بالادستی اور جنگی غرور کا بت ہمیشہ کے لیے پاش کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں خصوصی طور پر اجسان اسد۔ 28 مئی 1998 کا سورج پاکستانی تاریخ کے افق پر اس وقت طلوع ہوا جب دنیا نے ایک بدلا ہوا، مضبوط اور ناقابل تسخیر پاکستان دیکھا۔ بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے اور ہماری سرحدوں پر اپنی افواج جمع کر کے پاکستان کو اپنے زیر نگوں لانے اور خطے پر اپنی عسکری برتری قائم کرنے کی کوشش کی تو اس وقت امریکہ سمیت تمام طاقتور ملکوں نے پاکستان پر دھماکے نہ کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ And I ask Pakistan to exercise restraint
to avoid a perilous nuclear arms race. The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. Neither the stick of American sanctions nor the carrot of additional U.S. aid was enough to stop the nuclear test. पाकिस्तान ने 28 मई को वज़ीर आज़म उस वक्त के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक तारीख साज फैसला किया। दुनिया जानती है कि उन पर कितना दबाव था, किस तरह की तरगीबात दी गई, किस तरह का माहौल हुआ, लेकिन उन्होंने डे वन से, मैं उस वक्त वज़ीर आज़म ऐवान सदर में मौजूद था, वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए थे और अगले ही दिन जब भारत के धमाके हुए और रफ़ीक तारड़ साहब से उन्होंने मुलाकात की तो तय हो गया था कि अब ये धमाके करने ही। ये वो फैसला कुन घड़ी थी जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फैसला करना था कि या तो वो एटमी धमाके न करके हमेशा के लिए भारतीय अस्करी बलादस्ती तस्लीम कर लेते या फिर कौम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के दिफा और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसे नाकाबिले तस्खीर बना देते। मई के इस महीने में हमने बुनियानुल मरसूस की एक तारीखी फतह हासिल करके दरअसल वो जो 28 मई का एक हमारे तफाखुर था उसके अंदर एक नई कलगी का इजाफा किया है। तो मुझे यकीन है कि ये दिन इसी जज्बे से मनाया जाता रहेगा, दिफाए वतन के हवाले से, कौम के अज़्म के हवाले से, दुश्मन के जारहाना अज़ाइम का मुकाबला करने के हवाले से। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम की ऐन उमंगों के मुताबिक फैसला करते हुए भारत के 5 एटमी धमाके को जवाब में 6 धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शबखून नहीं मार सकता। इन तजुर्बात से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुल्क की सालमियत और दिफा की कौमी जरूरियात से मरबूत करने में मदद मिलेगी। यौम तकबीर मनाने का मकसद सिर्फ एटमी धमाकों को ही याद करना नहीं बल्कि ये गैरतमंद कौम के शऊर, खुददारी, खुद इन्हिसारी समेत अमन के लिए अपनी भरपूर दिफाई कुव्वत के इजहार का भी दिन है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के माशी जद्दत के एजेंडे का मरकज़ी जज़्व है। पाकिस्तानी मईशत को डिजिटलाइजेशन पर मुंतकिल करने के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि डिजिटल अदायगियों के दायरा कार में इजाफे से माली शफाफियत, शमूलियत, अवामी और निजी शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया कि डिजिटल मईशत की तरफ पेशरफ्त महज एक पॉलिसी हदफ नहीं बल्कि मालियाती इस्तेहकाम, मुसाबिकत और जामे तरक्की के लिए एक अमली ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि इंसानी वसाइल की तरक्की पाकिस्तान की पायदार तरक्की का बुनियादी सुतून है। सोशल इम्पैक्ट फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात और नताइज पर मबनी मालियाती इक़दामात पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने सनअतों की ज़रूरियात के मुताबिक अफरादी कुव्वत की तरबियत की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी सरगर्मी और पेशा वाराना तरबियत के दरमियान खला को पुर करने के लिए इक़दामात उठाना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टील की सनत के खदशात को तस्लीम करते हुए मईशत की पैदावारी शोबों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि स्टील सेक्टर मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोज़गार की फराहमी में अहम किरदार अदा करता है। वफ़द ने स्टील इंडस्ट्री को दरपेश अहम मसाइल पर रोशनी डाली। नाज़रीन, पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर मुकदमा वालिद के खिलाफ दर्ज होगा जबकि वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने का भी उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने बेदियां और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म दिया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہپور کانجرا میں ملک کی سب سے بڑی ماڈل مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا۔ لاہور کے 74 ایکڑ رقبے پر قائم اس منڈی میں 25,000 بڑے جانور اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانور رکھنے کی گنجائش ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مویشی منڈی میں دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ منڈی میں 20 بڑے شیڈز بنائے گئے ہیں جہاں جانوروں کے لیے پنکھے بھی لگائے گئے ہیں۔ مویشیوں کو وبائی امراض سے بچانے کے لیے قرنطینہ سینٹرز بھی بنایا گیا ہے۔ ماڈل کیٹل مارکیٹ میں مسجد، واش رومز، ویٹرنری کلینک، ٹک شاپ، بینک اور ATM کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ مویشیوں کی نقل و حمل میں آسانی کے لیے لوڈنگ، ان لوڈنگ بے اور ٹرک سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ماڈل مارکیٹ میں وسیع پارکنگ، پولیس چوکی اور وسیع و عریض اوپن ایریا بھی موجود ہے۔ لاہور کی اس ماڈل کیٹل مارکیٹ میں سلاٹر ہاؤس بھی قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب کی دوسری بڑی کیٹل مارکیٹ جھنگ میں بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیٹل مارکیٹ پروجیکٹ کے لیے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوشکی میں انسداد پولیو مہم ٹیم پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکار عبدالوحید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اپنے پیغام میں دونوں رہنماؤں نے شہید پولیس اہلکار کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے برسر پیکار انسداد پولیو ٹیم پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ پولیو کی مہم کے خلاف شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی شکست دی ہے۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایکس سروس مینز نے کہا کہ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دشمن کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ہماری افواج نے تینوں چیزوں میں، جس میں سائبر سپیس ہے، جس میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے اور تیسرے نمبر پہ اسپیکٹرم وارفیئر ہے، تینوں میں جنگی لحاظ سے شکست دی۔ S-400 جو کہ دنیا میں ایک بہت ہی خطرناک چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو جا کے مارا ہے، اس کی 2 بیٹریاں تباہ کی ہیں۔ نیوی جو ہے وہ سب میرین بھی آپریٹ کرتی ہے، سب سرفیس پہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نیول ایویشن کے کافی اسکواڈرن ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا جو چوتھا ڈائمنشن ہے نیوی کا وہ پاکستان میرین ہے۔ تو ان سب کی جو ڈپلائمنٹ تھی، ان کی جو حکمت عملی تھی، اس میں دفاعی حکمت عملی بھی شامل تھی اور جارحانہ حکمت عملی بھی شامل تھی۔ افواج پاکستان کے ریٹائر افسران کا کہنا تھا کہ عالمی برادری افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ یہ ثبوت تھا اس چیز کا کہ ہماری فوج آپریشنلی کتنی تیار تھی، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایک قوم متحد ہو تو کوئی بھی دشمن جتنا بھی بڑا ہو وہ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایک بھی بندہ بچے سے لے کر بوڑھے تک جو اس چیز سے خوف زدہ ہو کہ بھئی جنگ ہوگی میں مارا جاؤں گا، الحمدللہ کسی کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ پاکستان افواج نے جو شکست دی ہے وہ صرف ایک نیشن کو شکست نہیں دی۔ وی ڈیفیٹڈ انڈیا، وی ڈیفیٹڈ اسرائیل۔ افواج پاکستان کے ریٹائر افسران نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے۔ وطن کے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کی مبالغہ آرائی سے تنگ بھارتی تجزیہ کار بھی اپنی حکومت کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیز کے نقاد بن گئے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ نے پہلگام واقعے کو بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے مودی حکومت کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ بھارتی تجزیہ کار اور صحافی اجے ثانی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا جس سے بھارتی ناکامیوں کا کھل کر انکشاف ہوا۔ مودی سرکار کو پاکستانی دفاعی صلاحیت کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ بھارتی چینل دی وائر پر ایک انٹرویو کے دوران بھارت کے سیاسی تجزیہ کار اور صحافی کرن تھاپڑ نے بھی مودی کی پالیسیوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ I think the first failure is quite simply a failure of competence. The second failure is also, I think, substantially a failure of responsibility, because we didn't enter into this with the seriousness it deserves. So we're saying that the political handling of Operation Sindoor was incompetent and irresponsible. Absolutely.
I have no doubt. साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाकये को बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार का ड्रामा करार देते हुए कहा कि आखिर पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बाइस भारत पूरे खित्ते में तनहा रह गया है। अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारतीय शहरी का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी की जानिब से अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए। बगैर किसी तहकीकात के फौरन पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। तो कहता रहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, चाइना भी कहता रहा इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो आपने उस पे हमला कर दिया जो भी कर दिया। अब उस चीज को छुपाने के लिए कि आपके बीएसएफ उनको किसके इशारे पे आने देती है। भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो बीएसएफ वाले उनको वही पकड़ लेते, आते बार पकड़ लेते, जाते बार पकड़ लेते। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय शहरी की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात मोदी और बीजेपी हुकूमत को कमजोर साबित करते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट में जजेस के तबादले से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस की नई तकर्री नहीं हुई, इसलिए उन्हें नए सिरे से हलफ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस के तबादले से मुतालिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस तबादले में वीटो पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं अदलिया को दी गई है। जजेस तबादले के वक्त तमाम चीफ जस्टिस ने आमादगी जाहिर की थी। मामले की आइंदा समाअत 29 मई को होगी। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक जवाब दलाइल देंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि उनके मौक्तल जमात को 13 जजेस ने कहा कि वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। क़वायद के मुताबिक जो शख्स खुद को अदालती फैसले से मुतासिर समझता हो वो नजरसानी के लिए रुजू कर सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत फ़िरका परस्त काबिज़ इंतज़ामिया ने दर्जनों कश्मीरी सियासी कैदियों को सैकड़ों मील दूर भारत की जेलों में मुंतकिल कर दिया है। KMS के मुताबिक इन सियासी नज़रबंदों में शामिल बेशतर हुर्रियत कारकुनों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जेलों में मुंतकिल किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीरी नज़रबंदों को उनके घरों से सैकड़ों और हज़ारों मील दूर भारतीय जेलों में मुंतकिल करके कश्मीरियों को सियासी नाइंसाफ़ियों, मज़ालिम और अपने वतन पर भारत के नाजायज़ कब्जे को चैलेंज करने की सज़ा दी जा रही है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से अपील की कि वो नज़रबंद सियासी रहनुमाओं और हज़ारों दीगर कश्मीरियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह जनूबी एशिया के खित्ते में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़े कश्मीर के हल में अपना अहम किरदार अदा करे। DFP के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर से एक बयान में बामाने और नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल शुरू करने पर जोर दिया जिसमें कश्मीरियों की हकीकी क़यादत को बतौर फरीक शामिल किया जाए। दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। काबिज फोर्सेस ने एहलकार घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों को हिरासत और गिरफ्तार कर रहे हैं जिससे मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। कुछ बात करेंगे गाजा की सूरत हाल की, जहां मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। स्कूल पर होने वाली बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 53 हो गई है। गजा हुकाम के मुताबिक स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे कि इसराइल ने वहशियाना बमबारी की। शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। गजा के दीगर इलाकों पर भी इसराइली फ़ौज की जानिब से हमले किए गए। कतर में फ़लस्तीनी और तंजीम हमास और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी डेविड कोफ ने गजा जंग बंदी माहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफिक हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक माहदे में 10 इसराइली जरगमालियों की रिहाई के बदले 70 रोज़ा जंग बंदी शामिल है। माहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। माहदे के तहत अमरीकी सदर ट्रंप जंग बंदी माहदे और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की ज़मानत देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने नई जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा में खाने पीने की अशिया के साथ तिब्बी सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। तिब्बी साजो सामान तकरीबन खत्म हो चुका, दर्द कम करने वाली अद्वियात समेत बुनियादी ज़रूरी अद्वियात भी नापैद हो चुकी हैं। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने जिनीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़िश्ता 11 हफ्तों के दौरान इदारे का कोई भी इमदादी ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो सका। हालांकि कुछ इमदादी सामान हालिया दिनों में महदूद पैमाने पर गजा में दाखिल हुआ है।
ڈاکٹر حنان بلخی نے کہا کہ غزہ کی صورتحال نہایت ہولناک ہے. ہم صرف فوری امدادی کارروائیوں پر ہی فکر مند نہیں بلکہ اس کے نسلوں پر مرتب ہونے والے نتائج پر بھی تشویش لاحق ہے. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی ہے. سپریم کورٹ نے رہنما جماعت اسلامی اظہر الاسلام کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا. وہ 2012 سے قید تھے جنہیں 2019 میں 1971 کی جنگ آزادی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی. سپریم کورٹ نے ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ ان کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے اور ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے. یہ فیصلہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے قبل تمام سزائے موت کے فیصلے برقرار رکھے گئے تھے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں. اسلام آباد میں ماحولیاتی انفراسٹرکچر کی تعمیر پر رپورٹ کی اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب، گرمی کی لہر، اسموگ اور پانی کی قلت ہمارے روزمرہ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. بارش کے بدلتے اوقات کار سے خوراک اور تحفظ بھی وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوسل ایندھن کا استعمال کم جبکہ سولر، ونڈ اور گرین ہائیڈروجن میں مزید سرمایہ کاری کرنا ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے سرکاری دورے میں مشہد پہنچے تو ہوائی اڈے پر خراسان کے گورنر جنرل غلام حسین مظفری نے ان کا خیر مقدم کیا. وزیر داخلہ نے حضرت امام رضا کے روزے پر حاضری دی، نوافل ادا کیے اور روزے کے مختلف حصے دیکھے. محسن نقوی نے امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا کی. وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران زائرین کی سہولتوں کے لیے مزید اقدامات کریں گے. سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کے معنی اگر ڈیل، سودا بازی اور NRO نہیں تو کیا ہے؟ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کچھ لینے کی عرضی تو بجا لیکن یہ بھی بتا دیا جائے کہ PTI کے پاس اب کسی کو کچھ دینے کے لیے کیا رہ گیا ہے. اطلاعات کے پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ صحافت اور ڈرامہ نگاری معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور تنقیدی جائزہ لینے کے حوالے سے اہم ہے. راولپنڈی میں فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں میڈیا لٹریسی سمٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ معلومات کی فراہمی کے حوالے سے میڈیا لٹریسی کی بہت اہمیت ہے. عوام تک مکمل ذمہ داری کے ساتھ صحیح بیانیہ پہنچانا چاہیے. پاکستان اور چین کے درمیان تکنیکی تعاون کے فروغ اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں توانائی، تعمیرات، مینوفیکچرنگ، ٹیلی کمیونیکیشن اور لاجسٹکس کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی چینی کمپنیز شریک ہوئیں. اس موقع پر وزیر مملکت وجیہہ قمر نے کہا کہ چینی کمپنیز صنعتی ترقی اور نوجوانوں کی فنی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. یہ جاب فیئر دونوں ممالک کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون کی بہترین مثال ہے. ثقافت اور قومی ورثہ کے وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول اور محنت کو اپنا شعار بنا کر طلبہ و طالبات اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو IT سیکٹر میں آگے بڑھنا ہوگا. ہماری IT برآمدات دیگر ممالک کی نسبت بہت کم ہیں جنہیں محنت سے $30 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے. ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں یوم تکبیر کے حوالے سے سیمینار سے خطاب میں سینیٹر مشاہد حسین سید، ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم، سلمان غنی اور دیگر مقررین نے کہا کہ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت کے بزدلانہ کارروائی کی ناکامی کے پیچھے دراصل ہماری ایٹمی صلاحیت ہے. انہوں نے کہا کہ مئی 1998 میں پاکستان نے پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. اس حوالے سے غلام اسحاق خان، ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر اور میاں نواز شریف کے نام تاریخ میں نمایاں رہیں گے. ناظرین، سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے رائل گیسٹ حج کے تحت منتخب 30 پاکستانی خوش نصیبوں کے اعزاز میں اسلام آباد میں تقریب ہوئی. سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ہر سال کی طرح اس سال بھی 30 پاکستانی خوش نصیب خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر حج کی سعادت حاصل کریں گے. ان خوش نصیب افراد کو سعودی عرب کی طرف سے مکمل سفری سہولیات مہیا کی جائیں گی.
ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں تیز آندھی، بارش اور کلاؤڈ برسٹ سے نظام زندگی متاثر ہوا، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا. تفصیل کے لیے عادل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں پھیل گیا. بارش سے گرمی کی شدت تو کم ہوئی مگر نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے. مظفر آباد اور وادی نیلم کے درمیانی علاقے بلگرام میں کلاؤڈ برسٹ سے برساتی نالے میں آنے والی طغیانی کی زد میں آ کر ماں بیٹی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ متعدد مکانات اور مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے. تحصیل نصیر آباد ضلع مظفر آباد کے گاؤں بلگرام میں ایک ناخوشگوار واقعہ کلاؤڈ برسٹ کا پیش ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ پہاڑی جس کا نام مغری مالی ہے اس پہ ہوا ہے، جہاں سے آگے مختلف نالے نکلتے تھے، ایک کھیتر کی سائڈ پہ، ایک بلگرام کی سائڈ پہ اور ایک لیسوا کی سائڈ پہ. تو اس کا پانی ان تینوں اطراف میں گیا ہے. اس وقت تک جو نقصانات ہمیں جانی نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں وہ ایک خاتون جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے اور ان کی بیٹی جن کی 30 سال سے زیادہ عمر ہے، وہ دونوں اس میں شہید ہوئی ہیں. ان کی باڈیز کو ریکور کیا گیا ہے. ایڈمنسٹریشن موقع پہ موجود ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ریسکیو ورکرز بھی موقع پہ موجود ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر ذات خود بار بار اس کی انفارمیشن لے رہے ہیں اور انتظامیہ کو ہدایات بھی دے رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر میں بارشوں کا یہ سپیل وقفے کے ساتھ 31 مئی تک جاری رہ سکتا ہے. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے شہریوں کو پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد. شدید آندھی، بارش اور ژالہ باری کے نتیجے میں پشاور، خیبر پختونخوا، مردان، سوابی، سوات، ایبٹ آباد، ہری پور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع متاثر ہوئے ہیں. اکتر خان کی رپورٹ دیکھیے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، تاہم موسمی شدت کی وجہ سے زرعی شعبے کو خاصا نقصان پہنچا ہے. مختلف علاقوں میں گندم، سبزیوں اور پھلوں کی فصلیں ژالہ باری سے بری طرح متاثر ہوئی. خیبر پختونخوا میں بجلی کے نظام کو بھی نقصان پہنچا، جہاں 113 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. تیز ہواؤں اور ژالہ باری کی وجہ سے سڑکوں، درختوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا. محکمہ موسمیات نے 31 مئی تک خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں، آندھی اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے. پی ڈی ایم اے نے اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے اور عوام کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع کے لیے ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اکدر خان، پی ٹی وی نیوز، پشاور. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو جیکب آباد 49، دادو 48، شہید بے نظیر آباد، سکرن، موہنجو داڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز کی سیریز کل سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے. مقابلہ رات 8 بجے شروع ہوگا. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے معظم الدین. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز 28 مئی سے 1 جون تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی. سیریز سے قبل دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس سیشن میں حصہ لیا اور اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دی. اس موقع پر دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے قذافی اسٹیڈیم میں T20 سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی بھی کی. کرکٹ شائقین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. گراؤنڈ میں جا کر دونوں ٹیموں کو بھرپور سپورٹ کریں گے. پاکستان بنگلہ دیش کا میچ ہے، جو اچھا کھیلے گا انشاءاللہ جیتے گا. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم بنگلہ دیشیوں کو بہت بہت ویلکم دینا چاہیں گے اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائی ہیں. مے دا بیسٹ ٹیم ون. پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہے اور میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش. ہم دونوں ٹیموں کو سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوگا. سیریز کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں 200 روپے سے 2000 روپے مقرر کی گئی ہیں. بنگلہ دیش کی ٹیم تیسری بار پاکستان میں T20 سیریز کھیلے گی. 2008 میں کراچی میں کھیلا گیا وائٹ T20 میچ پاکستان نے جیتا، جبکہ 2020 میں لاہور میں 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے پاکستان کے نام رہی اور ایک میچ بارش سے
متاثر ہوا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 19 بار T20 میچز کھیلے جا چکے ہیں، 16 بار پاکستان جبکہ 3 بار بنگلہ دیش جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کے لیے ایک اضافی اسٹیڈیم لاہور میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی بھی میچ آسان نہیں ہوتا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی کپتان نے کہا کہ بنگلہ دیش کے پاس اچھے کھلاڑی ہیں، کوشش ہوگی پلان کے مطابق کرکٹ کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ کنڈیشنز کے مطابق ٹیم کا انتخاب کیا ہے، بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کی کمی محسوس ہوگی۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ سے قبل اچھا سکواڈ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے کہا ہے کہ پاکستان ایک اچھی ٹیم ہے لیکن یقین ہے کہ ہم کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کا مورال بلند ہے، ہم اگر اچھا کھیلے تو ضرور جیتیں گے۔ بنگلہ دیشی کپتان نے کہا کہ ہم یہاں اچھی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں، تمام شعبوں میں بھرپور محنت کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے رنجن مدوگالے سیریز کے میچ ریفری ہوں گے۔ امپائرز میں احسن رضا، آصف یعقوب، فیصل خان آفریدی اور راشد ریاض شامل ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے نئے عہدیداران کا انتخاب مکمل ہو گیا۔ ابو بکر بن طلعت بلا مقابلہ صدر، ارسلان شرازی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ ناصر نقوی فائنانس سیکرٹری، ذوالفقار بیگ سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ ایگزیکٹو باڈی میں ذیشان قیوم، فہیم انور، افضل جاوید، ناصر اسلم راجہ، رافع فیروز زکی، کرن خان، اویس عباسی، زاہد فاروق، سہیل راجہ، فرحان جعفری شامل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے رسجا کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آزاد، ذمہ دار اور مثبت صحافت پر کامل یقین رکھتی ہے۔ رسجا کھیلوں کی صحافت کے فروغ اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ شفیق آپ کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔